اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام گرامی قدر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عجیب و غریب فضیلت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خواص کے بارے میں ہے۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھ پر ایک ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ جو کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نازل نہیں ہوئی، اور وہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جس چیز پر بھی میرا یہ اسم گرامی لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی جہنم کے 19 دروغوں سے بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں اور 19 ہی دروغے ہیں، تو ہر حرف جو ہے ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری پر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی تھے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے ذرا پھسلی تو میں نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کہو، اس سے تو شیطان اور پھولتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت اور طاقت سے اسے گرایا ہے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ کام بے برکت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بہت بڑی فضیلت والی آیت کریمہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ شیخ احمد دبیر بھی کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعض خاص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر محرم الحرام کی 1 تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ورق پر 113 بار لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے تو پوری زندگی اس آدمی کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ خزینۃ الاسرار کے اندر مذکور ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے وہ تمام انسانی اور شیطانی شرارتوں اور جن اور بھوت اور آگ وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ خاص میں سے یہ بھی بات ہے کہ اتوار کی صبح کو سورج نکلتے ہی 313 دفعہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو غیبی رزق کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 21 مرتبہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچوں کے گلے کے اندر ڈالا جائے تو وہ بچہ ہر قسم کے آفات اور بلیات سے محفوظ اور مامون رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 101 مرتبہ لکھ کر اپنے کھیت کے اندر دفن کرے تو اس کی جو سرسبزی ہے کھیت کی اور اس کی فراوانی جو ہے وہ اس کا غلہ جو ہے وہ ہر قسم کی آفات سے محفوظ اور مامون رہے گا، اور یہ کام جو ہے یہ اس کے لیے حصول برکت کا ذریعہ ہوگا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات اتنی ہیں کہ فرعون جو ہے اس نے دعوی الوہیت سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔
جب اس نے خدائی دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی، اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا اللہ تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وہی ارشاد ہوا اللہ رب العزت کا، وہی آئی موسیٰ علیہ السلام پر کہ اے موسیٰ یہ ہے تو اسی قابل کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر اسے دریا کے اندر غرق کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، جب ایک کافر کا گھر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا، تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل اور دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ اور مامون رہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی تفسیر عزیزی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں اور لرزاں تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجرہا و مرساہا کہا۔ اس کلمہ کی برکت سے ان کی کشتی جو ہے وہ غرقابی سے محفوظ اور سالم رہی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے اللہ رب العزت نے نجات عطا فرما دی، تو جو شخص اپنی زندگی کے اندر پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے اور اپنے ہر کام کی ابتدا اسی سے کرتا ہے تو وہ کیوں محروم رہ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی اس پر نوازشیں اور برکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تھا تو اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس جملے کی برکت سے ایک تو بلقیس ان کے نکاح میں آ گئی اور اس کا پورا ملک جو ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو کیا اور نہا کر واپس تشریف لائے۔ ابھی واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں تو نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز تو بتا دیا جائے۔ ارشاد ہوا کہ اے روح اللہ، یہ شخص سخت گناہگار اور بدکار تھا، اسی وجہ سے عذاب کے اندر گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، آج اس کو مکتب بھیجا گیا ہے، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حیا آئی کہ زمین پر تو اس شخص کو، زمین کے اندر تو اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے، اس لیے اس کے عذاب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر ہلاہل مولک قسم کا زہر اس کا لبریز پیالہ لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت زندہ رہیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ کا مذہب جو ہے اسلام سچا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر کا پیالہ پی لیا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ روایات کے اندر مذکور ہے کہ کیسر روم کو بڑی شدت سے درد سر تھا۔ علاج معالجہ سے مایوسی کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج فرما دیجئے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی، جب بادشاہ ٹوپی اوڑھتا تو وہ درد دور ہو جاتا اور جب اسے اتار دیتا تو درد شروع ہو جاتا۔ اس نے پوچھا، اسے سخت تعجب ہوا، اس نے ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں ایک پرچہ تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کے سر کا درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ نیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹے ہیں اور 5 گھنٹوں کے لیے تو 5 نمازیں جو ہیں
5 گھنٹوں کے لیے 5 نمازیں جو ہے وہ مقرر ہیں، اور 19 گھنٹوں کے لیے یہ 19 حروف عطا کیے گئے ہیں، تاکہ 19 گھنٹوں میں ہر نشست اور برخاست، ہر حرکت اور سکون اور ہر کام کے وقت ان 19 حروف کے ذریعے برکت اور عبادت حاصل ہو۔ یعنی ان حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے یہ 19 گھنٹے بھی عبادت کے اندر گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جائے۔ اس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ واقع ہو جائے گا۔ یعنی جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ جنات کی نظر اس کی شرمگاہ کی طرف نہیں جاتی۔ لہذا جب اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آیت انسان اور اس کے دشمن جنات کے درمیان پردہ بن جاتی ہے، تو امید ہے کہ یہ ایک مسلمان اور عذاب عقبہ کے درمیان بھی یقیناً پردہ بن کر حائل ہو جائے گی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پانی پر پایا، اسے اٹھا لیا۔ ان کے پاس 2 ہی درم تھے اور کچھ نہیں تھا۔ اس سے خوشبو خریدی اور اس پرچے کو لگا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے صلے میں خواب کے اندر اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا ہے، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار بناؤں گا۔ اتنی بڑی فضیلتیں، اتنی بڑی رحمتیں، اتنی بڑی برکتیں اللہ رب العزت کے ایک اسم گرامی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر مذکور ہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ پورے قرآن مقدس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ اور پوری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ صرف ایک لفظ بے کے اندر، با جو ہے اس کے اندر مذکور ہے۔ بہرحال یہ بڑے تصوف کی باتیں ہیں، بڑی دور کی باتیں ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا ہے اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔